الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے اور جس نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پے در پہ انبیاء اور رسول کو بھیجا، تو سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امتی ہونے کا ہم سب کو شرف حاصل ہونے کا موقع عطا کیا۔ عزیز شرکا اسٹڈی سرکل، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹڈی سرکل اپنے 164 دن 164 ڈے میں شامل ہو گیا ہے۔ آج 27 دسمبر 2021 کو ہم اپنے 164 ڈے یعنی 164واں دن شروع کر رہے ہیں، اور کتاب کا نام ہے تحریک اور کارکن سید ابو العلا مودودی علیہ رحمۃ۔ ایسے پڑھیں گے، اور یہ اسٹڈی سرکل بیسیکلی ہمارا اپنی اصلاح کی نظر حوالے سے ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، اور جو لوگ تحریکی فکر سے ماخوذ باتوں کو سننا چاہتے ہیں، تحریکی فکر کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں، تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم نے اسی وجہ سے انہی کتابوں کا انتخاب کیا ہے جن کتابوں کو حلقے نے ریکمنڈ کیا ہے کہ یہ پڑھنے پر امیدوار اور کام کو آگے فارورڈ کیا۔ تو آئیے چلیں، کون کون آ گئے ہیں ہمارے؟ نیر بھائی سے شروعات کرنی پڑے گی۔ حنیف بھائی آپ دیکھ لیجئے، وہ اگر آپ کو PDF آ گیا ہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جب تک اظہر بھائی ہوں گے اور بھی دوسرے ہوں گے، حلیم صاحب تو شاہد بھائی وغیرہ آنے میں شاید تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس میں خدیر بھائی جی السلام علیکم، بولیے۔ اس میں یہ تو خیر علیم بھائی کے پاس جی کتاب ہے؟ نہیں ہے صاحب، PDF ڈاؤن لوڈ کر لیا نہیں آپ نے؟ میں اچھا ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں کر انشاءاللہ۔ لیجیے، چلیے جب تک نیر بھائی بسم اللہ شروع کیجیے آپ، اور مزید لوگ جب جوائن ابھی تو میرے پاس یہ نہیں ہے، میں کل کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک اچھی ہے۔ بات۔ حنیف بھائی ذرا آپ کو موبائل نمبر ٹیکسٹ کر دیجئے تاکہ میں آپ کو ایڈ کر لوں۔ میرا یہی ہے 955۔ حنیف بھائی ہنی بھائی آپ ٹھیک۔ اچھا، یہ کتاب کا آغاز کہاں سے کروں؟ اس سے پہلے وہ جو ہے لفظ سے کیجیے، لفظ سے کیجیے۔ چلیے اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اور کارکن۔ پیش لفظ۔ اسلامی تحریک کی کامیابی دو باتوں پر منحصر ہے، ایک مضبوط نظم اور ٹھوس منصوبہ بندی، اور دوسرے کارکنوں کی اعلیٰ فکری اور اخلاقی تربیت۔ یہ دونوں باتیں مل کر اسلامی تحریک کو ایک ایسی ناقابل تسخیر قوت بنا دیتی ہیں کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی اسے پشت بمنزل نہیں کر سکتا۔ اول ذکر بات کی مثال اس ستری مشنری کی ہے جو اپنی پوری طاقت کو بروئے کار لا کر اعلیٰ سے اعلیٰ مصنوعات تیار کر کے ناظرین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے، اور ثانی ذکر بات کی مثال برقی رو کی ہے جس کے بلبوتے پر مشنری اپنے یہ تمام معجزات دکھاتی ہے۔ چنانچہ اس وقت ہم تحریک کے تربیتی پہلو کو سامنے رکھ کر قارئین کے سامنے تحریک اور کارکن کے نام سے ایک نئی اور مفید کتاب پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب مولانا محترم کی ان تحریروں کا مجموعہ ہے جو مختلف مواقع پر اور مختلف مراحل میں مولانا محترم نے اسلامی تحریک کے کارکنوں کے سامنے کی ہے۔ مولانا محترم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جماعت کے سالانہ اجتماعات کے موقع پر جماعت کی کارکردگی کی رپورٹیں سننے اور جماعت کے سال بھر کے کام کا جائزہ لینے کے بعد آخر میں کارکنوں کو اخلاقی ہدایات دیتے، اور جائزے کے دوران انہیں کارکنوں کے اندر جس لحاظ سے کوئی خامی محسوس ہوتی اس پر انگلی رکھ کر اس کا علاج تجویز فرماتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قافلہ تحریک میں شامل افراد جو منزل کی طرف بڑھتے گئے، دوران سفر ان کے اندر انفرادی یا اجتماعی جس نوعیت کی خرابی یا کمزوری ظہور پذیر ہوتی رہی، قائد تحریک اسے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ چنانچہ یہ مجموعہ ہدایات جو اب مرتب شکل میں قارئین کے سامنے ہے، دراصل ایسا تحریکی ریکارڈ ہے جس میں تحریک کی اخلاقی تاریخ پڑھی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس راہ میں کن کن کمزوریوں سے بچ کر
اور کن کن خوبیوں سے سج کر چلنا پڑتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عہد حاضر کی اسلامی تحریکیں ہمیشہ کارکنوں کی تربیت پر زور دیتی رہی ہیں، لیکن پچھلے سالوں کے تجربات و حوادث نے یہ بات مزید عیاں کر دی ہے کہ کارکنوں کے اندر تربیت کی کمی وہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے جو دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارے سامنے عالم اسلام کی اسلامی تحریکوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ایک طرف اعلیٰ تربیت نے تحریک کو کڑی سے کڑی آزمائش سے سخروب کر کے نکالا، وہاں دوسری طرف نقص تربیت کی وجہ سے تحریک سالوں پیچھے رہ گئی، اور یہ ناخوشگوار منظر دیکھنے میں آیا کہ رفتم کے خارا از پاکشم محل نہاں شد از نظر، ایک لخت غافل بودم و صد سالہ راہم دو رشد۔ اب یہ بات انتہائی باعث اطمینان ہے کہ اسلامی تحریکوں نے تجربات کی روشنی میں تربیتی پہلو پر نسبتاً زیادہ توجہ دے رکھی ہے، اور نئے جوش و ولولے کے ساتھ تربیتی پروگرام روبہ میں لائے جا رہے ہیں۔ چند سال پیشتر ہمیں تربیت کے موضوع پر صرف ایک کتاب عربی زبان میں ملتی تھی، وہ تھی مصر کے اخوانی رہنما البہی القولی کی کتاب تذکرۃ الدعاء، داعیان حق و نصیحتیں۔ مگر اب اس میدان میں اچھی اچھی کتابیں منظر ظہور پر آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکریم زیدان عراق کی ضخیم کتاب اصول الدعوہ، سعید حوی شام کی کتاب جند اللہ اخلاقاً و ثاقفتاً، خدا کے سپاہی علم و اخلاق کے لحاظ سے، سید قطب شہید مصر کی کتاب فی زفال الدعوہ، جو ان کی مشہور تفسیر فی ظلال القرآن کے مضامین سے مرتب کی گئی، اور فتح یکن لبنان کی کتاب مشکلات الدعوہ الداعیہ، دعوت اور داعی کے مسائل، اس موضوع پر قابل ذکر کاوشیں ہیں۔ یہ کتابیں اس مادہ پرستی کے دور اور نفسانی خواہشات کے حملوں کے اندر دعوت اسلامی کے کارکنوں کو اخلاق و روحانیت کے اصلاح سے مصلح کرنے میں بڑی مدد دینے والی ہیں۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مدظ اللہ اعلیٰ کے جن افکار کا مجموعہ آج ہم قارئین کرام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسے آج سے 10-12 سال پیشتر ہم نے عربی زبان میں تذکرہ دعات الاسلام کے نام سے بیروت سے شائع کیا تھا۔ آج تک اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، اور اسے اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ عربی کے علاوہ ترکی اور دیگر زبانوں میں بھی اس کے تراجم چھپ رہے ہیں، اور ہر جگہ اسلامی تحریکوں نے اسے اپنے تربیتی نصاب میں شامل کر رکھا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ایک عربی دوست نے ان الفاظ میں اپنے تاثر کا اظہار کیا کہ اس کتاب نے اکثر نوجوانوں کی نیند اڑا دی ہے۔ اردو داں حضرات کے لیے یہ مضامین نئے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مسلسل کسی نہ کسی صورت میں چھپتے رہے ہیں، البتہ ایک جا شکل میں پہلی مرتبہ انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسلامی تحریک کا کارکن اس کتاب کے اندر نہ صرف دعوت اور اس کے طریقہ کار سے آگاہ ہو کہ بلکہ یہ کتاب اسے ایک ایسا آئینہ فراہم کر دے جس میں وہ اپنے کردار کے خد و خال کا مشاہدہ بھی کر سکے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب تھکی ہوئی روحوں کو تازہ اور مردہ کھیتیوں کو شاداب کر دے گی، اور راہ حق کے مسافر کے لیے انشاءاللہ بہترین زاد ثابت ہوگی۔ زاد راہ، جی، زاد راہ ثابت ہوگی۔ تحریک اور کارکن۔ دعوت اسلامی کی فکری بنیادیں، دعوت اسلام کے اساسات، دعوت اسلامی کے 3 نکات۔ دعوت اسلامی کی اساسات۔ دعوت اسلامی کی اساسات کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ وہ اصول کیا ہیں جن کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، اور ان کی جگہ ہم اسلام کے صالح اصول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے فاسد اصول۔ موجودہ تہذیب جس پر آج دنیا کا پورا فکری، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام چل رہا ہے، دراصل 3 بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔ ایک سیکولرزم یعنی لا دینی یا دنیاویت، 2 نیشنلزم یعنی قوم پرستی، 3 ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور۔ یہ وہ تقریر ہے جو 9 مئی 1947 کو دارالاسلام پٹھان کوٹ واقع مشرقی پنجاب میں جماعت اسلامی حلقہ شمال ہند کے اجتماع عام کا افتتاح کرتے ہوئے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت امیر جماعت اسلامی کی تھی۔
ان میں سے پہلے اصول یعنی لادینی کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی ہدایت اور اس کی عبادت کے معاملے کو ایک ایک شخص کی ذاتی حیثیت تک محدود کر دیا جائے اور انفرادی زندگی کے اس چھوٹے سے دائرے کے سوا دنیا کے باقی تمام معاملات کو ہم خالص دنیاوی نقطہ نظر سے اپنی ثواب دید کے مطابق خود جس طرح چاہیں طے کریں۔ ان معاملات میں سوال خارج از بحث ہونا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے اور اس کی ہدایت کیا ہے اور اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ ابتداً یہ طرز عمل اہل مغرب نے عیسائی پادریوں کی اس خود ساختہ دینیات تھیولوجی سے بیزار ہو کر اختیار کیا تھا جو ان کے لیے زنجیر پا بن کر رہ گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہی طرز عمل ایک مستقل نظری حیات بن گیا اور تہذیب جدید کا پہلا سنگ بنیاد قرار پایا۔ آپ نے اکثر یہ فقرہ سنا ہوگا کہ مذہب ایک پرائیویٹ معاہدہ ہے، خدا اور بندے کے درمیان۔ یہ مختصر سا فقرہ دراصل تہذیب حاضر کا کلمہ ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اگر کسی کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور اس کی پرستش کرنی چاہیے تو وہ اپنی انفرادی زندگی میں بخوشی اپنے خدا کو پوجے، مگر دنیا اور اس کے معاملات سے خدا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کلمے کی بنیاد پر جس نظام زندگی کی عمارت اٹھی ہے اس میں انسان اور انسان کے تعلق اور انسان اور دنیا کے تعلق کی تمام صورتیں خدا اور مذہب سے آزاد ہیں۔ معاشرت ہے تو اس سے آزاد ہے، تعلیم ہے تو اس سے آزاد، معاشی کاروبار ہے تو اس سے آزاد، قانون ہے تو اس سے آزاد، پارلیمنٹ ہے تو اس سے آزاد، سیاست اور انتظامی ملکی ہے تو اس سے آزاد، بین الاقوامی ربط و ضبط ہے تو اس سے آزاد۔ زندگی کے ان بے شمار مختلف پہلوؤں میں جو کچھ بھی طے کیا جاتا ہے اپنی خواہش اور دانست کے مطابق طے کیا جاتا ہے، اور اس سوال کو نہ صرف ناقابل لحاظ بلکہ اصولاً غلط اور انتہائی تاریک خیالی سمجھا جاتا ہے کہ ان امور کے متعلق خدا نے بھی کچھ اصول اور احکام ہمارے لیے مقرر کیے ہیں یا نہیں۔ رہی انفرادی زندگی تو وہی غیر دینی تعلیم اور بے دین اجتماعیت کی بدولت اکثر و بیشتر افراد کے معاملے میں نری دنیاوی سیکولر ہی ہو کر رہ گئی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اب بہت ہی کم افراد کا ضمیر واقعی یہ گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے، خصوصاً جو لوگ اس وقت تمدن کے اصلی کار فرما اور کارکن ہیں۔ ان کے لیے تو مذہب اب ایک پرائیویٹ معاملہ بھی باقی نہیں رہا ہے، ان کا ذاتی تعلق بھی خدا سے ٹوٹ چکا ہے۔ دوسرے اصول یعنی قوم پرستی کی ابتدا تو پوپ اور خیسا کے عالمگیر استبداد کے خلاف بغاوت کے طور پر ہوئی تھی، اور اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ مختلف قومیں اپنی سیاست و مصلحت کی آپ ہی مالک و مختار ہوں، کسی عالمگیر روحانی یا سیاسی اقتدار کے ہاتھوں میں شطرنج کے مہروں کی طرح نہ کھیلیں۔ مگر اس معصوم آغاز سے چل کر جب یہ تخیل آگے بڑھا تو رفتہ رفتہ نوبت یہاں پہنچ گئی کہ جس جگہ سے بے دینی کی تحریک نے خدا کو بے دخل کیا تھا وہاں قوم پرستی نے قومیت کو لا بٹھایا۔ اب ہر قوم کے لیے بلند ترین اخلاقی قدر اس کا قومی مفاد، اس کے قومی حوصلے ایسپیریشن سے۔ نیکی وہ ہے جو قوم کے لیے مفید ہو، خواہ وہ جھوٹ ہو، بے ایمانی ہو، ظلم ہو یا اور کوئی ایسا فعل ہو جو پرانے مذہب و اخلاق میں بدترین گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اور بدی وہ ہے جس سے قوم کے مفاد کو نقصان پہنچے، خواہ وہ سچائی ہو، انصاف ہو، وفائے عہد ہو، ادائے حق ہو یا اور کوئی ایسی چیز جسے کبھی فضائل اخلاق میں شمار کیا جاتا تھا۔ افراد قوم کی خوبی اور زندگی و بیداری کا پیمانہ یہ ہے کہ قوم کا مفاد ان سے جس قربانی کا مطالبہ بھی کرے، خواہ وہ جان و مال اور وقت کی قربانی ہو یا ضمیر و ایمان کی، اخلاق و انسانیت کی قربانی ہو یا شرافت نفس کی، بہرحال وہ اس میں دریغ نہ کریں اور متحد و منظم ہو کر قوم کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ اجتماعی کوششوں کی غائد اب یہ ہے کہ ہر قوم ایسے افراد کی زیادہ سے زیادہ تعداد بہم پہنچائے اور ان میں ایکا اور نظم پیدا کرے تاکہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کا جھنڈا بلند کریں۔ تیسرے اصول یعنی جمہور کی حاکمیت، سوورنٹی آف the پیپل کو ابتداً بادشاہوں اور جاگیرداروں کے اقتدار کی گرفت توڑنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور اس حد تک بات درست تھی کہ ایک شخص یا ایک خاندان یا ایک طبقے کو لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی مرضی مسلط کر دینے اور اپنی اغراض کے لیے انہیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
لیکن اس منفی پہلو کے ساتھ اس کا مثبت پہلو یہ تھا کہ ایک ملک اور ایک ایک علاقے کے باشندے اپنے آپ حاکم اور اپنے آپ مالک ہیں. اسی مثبت پہلو پر ترقی کر کے جمہوریت نے اب جو شکل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم اپنی مرضی کے مختار کل ہے. بسم اللہ. اس کی مجموعی خواہش اظہر بھائی یہاں سے کنٹینیو کیجیے. اس کی مجموعی خواہش یا عملاً اس کی اکثریت کے خواہش کو پابند کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. اخلاق ہو یا تمدن، معاشرت ہو یا سیاست، ہر چیز کے لیے برحق اصول وہ ہیں جو قومی خواہشات سے طے ہوں، اور جن اصولوں کو قوم کی رائے عام رد کر دے وہ باطل ہیں. یعنی قوم پرستی ہے، پوری کی پوری قوم پرستی. قانون قوم کی مرضی پر منحصر ہے، جو قانون چاہے بنائے اور جس قانون کو چاہے توڑ دے یا بدل دے. حکومت قوم کی رضا کے مطابق بننی چاہیے، قوم ہی کی رضا کا اسے پابند ہونا چاہیے، اور اس کی پوری طاقت قومی خواہشات کو پورا کرنے پر صرف ہونی چاہیے. یہ تین اصول جن کی تشریح میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کیے موجودہ دور کے نظام زندگی کی بنیاد ہیں، اور انہی اصولوں پر وہ بے دین جمہوریت، قومی ریاست، سیکولر ڈیموکریٹک نیشنل اسٹیٹ بنتی ہے، جسے آج کل اجتماعی تنظیم کی مہذب ترین معیاری صورت سمجھا جاتا ہے. ہمارے نزدیک یہ تینوں اصول غلط ہیں. ہمارے نزدیک یہ تینوں اصول غلط ہے. صرف غلط ہی نہیں، ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصول ان تمام مصائب کی جڑ ہے جن میں آج انسانیت مبتلا ہے. ہماری عداوت دراصل انہی اصولوں سے ہے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. ہمیں ان اصولوں پر کیا اعتراض ہے اور کیوں اعتراض ہے، اس کی تفصیل کے لیے تو بڑی لمبی بحث درکار ہے، مگر میں اسے چند الفاظ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ہماری اس لڑائی کی اہمیت اچھی طرح سمجھ سکیں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کیوں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ان اصول کے خلاف جنگ کرنا ناگزیر ہے. لادینی اور اس کی قواعد. جی یہاں تھوڑا سا رک کے کیا محسوس ہوتا ہے نیر بھائی، اظہر بھائی دونوں نے پڑھا ہے، قدیر بھائی آگے. جی مولانا کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ مغربی تہذیب کے فاسد اصول، سیکولرزم، نیشنلزم، ڈیموکریسی، یعنی لادینی یا دیناویت، یعنی قوم پرست، کیا کہا مولانا نے؟ اپنی انفرادی زندگی میں بخوشی اپنے خدا کو پوجے، مگر دنیا اس کے معاملات سے خدا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں. اس کلمے کی بنیاد پر جس نظام زندگی کی عمارت اٹھی ہے، اس میں انسان اور انسان کے تعلق اور انسان اور دنیا کے تعلق کے تمام صورتیں خدا اور مذہب سے آزاد ہیں. مذہب ایک پرائیویٹ معاہدہ ہے خدا اور بندے کے درمیان. یعنی کتنا اٹریکٹیو سلوگن جیسا لگ رہا ہے. مذہب ایک پرائیویٹ معاہدہ ہے خدا اور بندے کے درمیان. یہ مختصر سا فقرہ دراصل تہذیب حاضر کا کلمہ ہے. جیسے جس کلمے کو پڑھ کے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں، اس طرح موجودہ دور حاضر کا کلمہ ہے یہ کہ مذہب پرائیویٹ معاہدہ ہے اور خدا اور بندے کے درمیان. یہ کہہ کے ساری باتوں کی نفی کرنے کے لیے بس اتنا ہی جملہ کافی، اور یہی ہے دراصل. اب اس کی تشریحات تو کریں گے مولانا، لیکن یہاں یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ عام طور پہ کیا ہمارے ذہنوں میں بھی یہ بات واضح نہیں ایسی نہیں. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں ارے پرائیویٹ ہے بھائی معاملہ، ارے آپ نماز پڑھ لے رہے دوسرے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے، آپ اچھا کر لے رہے دوسرے کو بولے، آپ خود کر لو بھائی.
لوگ خود بخود اچھے ہیں تو دیکھ کے خود سمجھ کے آ کے کرتے تھے، ایسا نہیں چلے گا. تو یہ جو سینٹرلائز کیا بولتے ہیں ڈی سینٹرلائز کر کے، اور آپ کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں، بلکہ کسی نے خوب کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا جاتے تنہائی کو پسند کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ وحی کا نزول ہو گیا، پہلی 5 آیتیں نازل ہو گئی، اب پہاڑ پہ غار میں بیٹھنے کا موقع نہیں. کبھی طائف کے میدان میں، تو کبھی اوقاس کے میلے میں، تو کبھی گلیوں میں، کبھی طائف کے گلیوں میں پتھر کھاتے ہوئے، تو کہیں ابو سفیان کے دروازے میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہوئے شریر بچوں سے بچنے کے لیے نہ جانے کیا کیا. تو آپ کو لگے گا کہ کہیں دار ارقم میں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے آ جانے کے بعد بے چینی اگر نہیں ہے تو پھر کچھ پرابلم ہے. وہی پوری امت اس نفاق میں مبتلا ہے منیب بھائی. جی ایک کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زندگی سیکولر کلمے پہ زندگی بسر ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالی سارے معاملات سے بے دخل، سیکولرزم میں اللہ تعالیٰ کو سارے انسانی معاملات سے بے دخل کر دیا جاتا ہے. اس کی عبادت صرف مسجد میں ہوتی، اور زندگی کے سارے معاملات جو ہے وہ انسان اپنی دانست اور اپنی عقل یا اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. یہ اصل میں اللہ کا کلمہ پڑھ کے دوسرے کلمے پر مطمئن رہنا، یہ ایک قسم کا نفاق ہے، اور اسی کو نفاق بولتے ہیں. جی جی تو یعنی سیکولرزم جی دوسرے مذاہب کوئی بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا. نہیں جی کیا بولے؟ ان کے کیا نزدیک دوسرے مذاہب یہ معاملے میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہیے، خالی انفرادی حد تک ہے وہ. ہاں، سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں کیجئے، پوجا کرنا چاہتے ہیں کیجئے، نہیں کرنا چاہتے ہیں مت کیجئے، آپ کی مرضی. لیکن انسانی معاملات وہ اللہ کے دین کے مطابق نہیں، بلکہ ہم اپنی بنائے ہوئے قانون، نظریے یا جو کچھ نظام ہے اس کے مطابق چلائیں گے. خدا اصل میں اس میں پنچنگ جو ہے نا، وہ ہے کہ خدا کو بے دخل کر دیا جاتا ہے. خدا کی ایک جملے میں کہ مذہب دراصل پرائیویٹ انفرادی افیئر ہے کہہ کے خدا سے جو ہے بیزارگی کا اظہار بھی ہے، اور خدا کو اس زمین اور آسمان کے باوجود خالق، مالک، رازق، پالنہار ہونے کے بے دخل کر کے میں اپنا قانون، اپنی مرضی، اپنا جسم، میری مرضی میرا جسم، جو سلوگن ابھی چلے تھے پوری دنیا میں اور خاص پاکستان میں، تو اس طرح جو ہے یہ سب باتیں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور آگے جا کے یہی ہونا ہے. جہاں آپ نے یہ سیکولرزم کا وہ چولا اپنا لیا تو آپ کا دین تو پرائیویٹ افیئر ہے. اب خدا کو جو ہے میرے جو ہے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کی یا اس کو رہنمائی دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہاں وہ نادان ہے یا وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ہونا، تو ان کو سمجھ رہی ہے تو دقیانوسی لوگ ہیں. 1400 سال پہلے ہونے چاہیے تھے، یہ 2021 میں کہاں سے آگے بھائی؟ یہ باتیں چلتے کیا؟ یہ قرآن آج کے زمانے میں لاگو ہوتی کیا؟ جھوٹ کے بغیر گزارا ہوتا کیا؟ سیاست میں بغیر جھوٹ کے گزارا کیسا بھائی؟ مکر و فریب کے بغیر معاشرے میں چلن ہوتا کیا؟ تو یہ سارے جو فریب ہے یہ اسی ڈھپے چھپے ہوئے اس خاکے کے اندر ہیں جو نظر نہیں آتے، اور آہستہ آہستہ تو اب انشاءاللہ آگے کھولیں گے مولانا. چلیے ہمارے اظہر بھائی. یہ منیب صاحب دوسرے مذاہب کیوں برداشت کر لیتے؟ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ کیوں دوسرے مذاہب میں اگر آپ دو ہی مذہب کا لے لیجئے، چاہے عیسائیت لیجئے اور ہندو مت لیجئے، جو بڑی کمیونٹیز نظر آتی ہیں. عیسائیت ساری دنیا میں، ان کے پاس کوئی نظام زندگی کا واضح اصول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے ہی نہیں. خود عیسیٰ شادی نہیں کرے تو اصولاً پوری کرسچن دنیا کو عیسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے شادی کے بغیر رہنا چاہیے. دیکھ ہندو مت میں کوئی بات واضح ہے کہیں کہ کوئی اچھا اصول؟ وہاں جو ہے ہونہار شاگرد کا انگوٹھا مانگنے والا
وہ مانوس پریتی کا قانون، وہ تفریق پہ مبنی قانون، وہ چھوت چھات اور اچھوت اور اعلیٰ اور ارپا کا قانون، سر سے بننے والے وہ عظیم مخلوق کا قانون، اور پیر سے بننے والے کام کرنے والے شودر اور ہریجن کا قانون. اس میں آخر ان اچھی باتوں کا تذکرہ کہیں ملیں گا تو ملیں گا کہاں؟ کسی کے پاس نہیں. سوائے تو گویا سیکولرزم ایک باطل نظریہ ہے. چلیے اظہر بھائی آگے چلیے. لا دینی اور اس کی قباحت. جی 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 لادینی اور اس میں کی کوئی خبات. ہمارے مناج غوری وغیرہ آپ لوگ کوئی بات ایسی پوچھنا ہے تو خدیر بھائی بھی موجود ہیں، لہٰذا کہیں روک کے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے چلیے. ایک بات میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، غیر مذہب کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، اگر انہوں اس سے لادینی خدا کو ہٹا دے رہے تو اس سے کوئی تعجب نہیں ہو رہا، لیکن ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم اس کو پرائیویٹ افیئر بنا لی، یہ حیرت انگیز بات ہے. ہاں جی ہاں جی، ہم بھی اسی میں مبتلا ہو گئے، ہم سے امت مسلمہ. جی 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 لادینی اور اس کی خبات. سب سے پہلے اس لادینی یا دنیاویت کو لیجیے جو اس نظام زندگی کا اولین سنگ بنیاد ہے. یہ نظریہ کہ خدا اور مذہب کا تعلق صرف آدمی کی انفرادی زندگی سے سراسر ایک محمل نظریہ ہے جو عقل و خرد سے کوئی سروکار نہیں. ظاہر بات ہے کہ خدا اور انسان کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا. یا تو خدا انسان کا اور اس ساری کائنات کا جس میں انسان رہتا ہے خالق اور مالک اور حاکم ہے یا نہیں. اگر وہ نہ خالق ہے نہ مالک اور نہ حاکم، تب تو اس کے ساتھ پرائیویٹ تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا نہایت لغو بات ہے کہ ایک ایسی غیر متعلق ہستی کی خواہ پرستش کی جائے جس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور اگر فی الواقع ہمارا اور اس تمام جہاں حس و بود کا خالق مالک اور حاکم ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کی علمبرداری جوڈکشن محض ایک شخص کی پرائیویٹ زندگی تک محدود ہو، اور جہاں سے ایک دو آدمیوں کا اجتماعی تعلق شروع ہوتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ محض ایک شخص کی پرائیویٹ زندگی تک محدود ہو، اور جہاں سے ایک دو آدمیوں کا اجتماعی تعلق شروع ہوتا ہے وہیں سے اس کے اختیارات ختم ہو جائے. ہلو، کیا سمجھنے میں مشکل ہو رہی؟ تھوڑا میرے کو مشکل ہوئی یہاں پر. دیکھیے اگر پرائیویٹ معاملہ بولے تو آدمی کی انفرادی، انہیں عبادت کیسا کرنا، انہیں پوجا کیسا کرنا، انہیں خدا کو کیسا یاد کرنا، اگر صرف اتنا ہی بات ہے اور ایک سے دو آدمی جب ہو جاتے، آپ کا میرے اوپر کیا حق ہے، میرا آپ کے اوپر کیا حق ہے. جی جی آپ اور میں لین دین کریں گے تو کن اصولوں پہ کریں گے؟ آپ اور میں مل کے کسی کو اپنا حاکم بنائیں گے، اپنا ووٹ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ کون جو ہے ہم دونوں میں سے ایک سے دو آدمی بزنس ہے، ایک سے دو آدمی کی رشتہ داریاں ہیں، ایک سے دو آدمی کا کیا بولیں گے سیاسی معاملہ ہے. جہاں ایک سے دو ہو گئے وہاں خدا کو بے دخل کر دے رہے. اجتماعی معاملہ ہو جا رہا. ہاں ایک سے دو آتے ہی دوسرے قوانین آ جاتے نا. ایک سے دو ہوتے ہم مل کے طے کر لیتے، بھائی خدا کی کیا ضرورت، یہ ظاہر کر رہے ہیں. اکیلے میں بھی خدا کی ضرورت ہے، اجتماعی میں بھی، ورنہ اس انسانیت کو وہ جو پیدا کیا، کھلا رہا پلا رہا زندہ رکھے، اس کو اوائڈ کر کے، اس کو نیگلیکٹ کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے طور پہ طریقے بنا لیں گے کامیاب زندگی. یہ ایک محمل، سمجھ میں مولانا جو محمل کا لفظ استعمال کیے بہت یعنی برجستہ بھی ہے، بہت وہ بھی ہے. یہ بات انتہائی محمل ہے، انتہائی نامعقول ہے کہ انفرادی ایک آدمی انفرادی حیثیت میں تو خدا کی بندگی کرتا، دونوں ہوتے ہی خدا کی نافرمان ہو جاتے. لاجک سمجھ میں آ رہی کچھ؟ اب آئی سمجھ میں. چلیے آگے. یہ حد بندی اگر خدا نے خود کی ہے، یہ حد بندی اگر خدا نے خود کی ہے
تو इसकी कोई सनद होनी चाहिए। और अगर अपनी इज्तिमाई जिंदगी में इंसान ने खुदा से बेनियाज होकर खुद ही खुद मुख्तारी अख्तियार की है, तो ये अपने खालिक और मालिक और हाकिम से इसकी खुली बगावत है। इस बगावत के साथ ये दावा कि हम अपनी इनफरादी जिंदगी में खुदा को और इसके दीन को मानते हैं, सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसकी अकल मारी गई हो। इससे ज्यादा लघु बात और क्या हो सकती है कि एक एक शख्स फर्दन फर्दन तो खुदा का बंदा हो, मगर ये अलग अलग बंदे जब मिलकर माशरा बनाए तो बंदे ना रहे। अज्जा में से हर एक बंदा और अज्जा का मजमुआ गैर बंदा, ये एक ऐसी बात है जिसका तसव्वुर सिर्फ एक पागल ही कर सकता है। फिर ये बात किस तरह हमारी समझ में नहीं आती कि अगर हमें खुदा की और इसकी रहनुमाई की जरूरत ना अपनी खानगी माशरत में है, ना मोहल्ले और शहर में, ना मदरसे और कॉलेज में, ना मंडी और बाजार में, ना पार्लियामेंट और गवर्नमेंट हाउस में, ना हाई कोर्ट और ना सिविल सेक्रेटेरिएट में, ना छावनी और पुलिस लाइन में, और ना मैदान जंग और सुलह कॉन्फ्रेंस में, तो आखिर इसकी जरूरत है कहाँ? क्यों ऐसे खुदा को माना जाए और इसकी खामखा पूजा पाठ की जाए जो ना इतना बेकार है कि जिंदगी के किसी मामले में भी हमारी रहनुमाई नहीं करता, या माजल्लाह ऐसा नादान है कि किसी मामले में भी इसकी कोई हिदायत हमें माकूल और काबिल अमर नजर नहीं आई। ये तो इस मामले का महज अकली पहलू है। अमली पहलू से देखिए तो इसके नतायज बड़े ही खौफनाक है। वाकया ये है कि इंसान की जिंदगी के जिस मामले का ताल्लुक भी खुदा से टूटता है, इसका ताल्लुक शैतान से जुड़ जाता है। इंसान की प्राइवेट जिंदगी दर हकीकत किसी चीज का नाम नहीं। इंसान एक मुतमद्दिन हस्ती है और इसकी पूरी जिंदगी असल में इज्तिमाई जिंदगी है। हाँ, इंसान एक मुतमद्दिन हस्ती है और इसकी पूरी जिंदगी असल में इज्तिमाई जिंदगी है। वो पैदा ही एक माँ और एक बाप के माशरती ताल्लुक से होता है। दुनिया में आते ही वो एक खानदान में आंखें खोलता है। होश संभालते ही इसको एक सोसाइटी से, एक बरादरी से, एक बस्ती से, एक कौम से, एक निज़ाम तमद्दुन और निज़ाम मईशत और सियासत से वास्ता पेश आता है कि बेशुमार राब्ते जो इसके दूसरे इंसानों से और दूसरे इंसानों के इससे जोड़े हुए हैं, इन्हीं की दुरुस्ती पर एक एक इंसान की और मजमूई तौर पर तमाम इंसानों की फलाह व बहबूद का इन्हिसार है। और वो सिर्फ खुदा ही है जो इंसानों को इन राब्ते के लिए सही और मुनसिफाना और पैदावार उसूल वो हुदूद बताता है। जहाँ इंसान इसकी हिदायत से बेनियाज होकर खुद मुख्तार बना, फिर ना तो कोई मुस्तकिल उसूल बाकी रहता है और ना इंसाफ और रास्ते। इसलिए कि खुदा की रहनुमाई से महरूम हो जाने के बाद ख्वाहिश और नाकिस इल्म और तजुर्बे के सिवा कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहती जिसकी तरफ इंसान रहनुमाई के लिए रुजू कर सके। इसका नतीजा ये है कि जिस सोसाइटी का निज़ाम लादीनी या दुनियावियत के उसूल पर चलता है, इसमें ख्वाहिशात की बिना पर रोज उसूल बनते हैं और टूटते हैं। हाँ, ये रोज उसूल बनते हैं और टूटते हैं। कदीर भाई, हमारे पास जियो आता, फिर उसके अगेंस्ट में फिर एक जियो आता। ये उसूल बनते हैं और टूटते हैं। आप खुद लॉज देख रहे बनती हैं। हैं, बाद में रिपील होती हैं। फार्मर्स लॉ बना, फार्मर्स लॉ रिपील हुआ, तो रोजाना लादीनियत में हर रोज उसूल बनते हैं और टूटते हैं। और खुदा के यहाँ ऐसा नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि इंसानी ताल्लुकात के एक एक गोशे में जुल्म, बेइंसाफी, बेईमानी और आपस के बेएतमादी घुस गई। तमाम इंसानी मामलात पर इंफरादी, तबकाती, कौमी और नस्ली खुदगर्जियां मुसल्लत हो गई। दो इंसानों के ताल्लुक से लेकर कौमों के ताल्लुक तक कोई राब्ता ऐसा नहीं रहा जिसमें टेढ़ ना आ गई हो। हर एक शख्स ने, हर एक ग्रोह ने, हर एक तबके ने, हर एक कौम और मुल्क ने अपने दायरे इख्तियार में जहां तक भी इसका बस चला है, पूरी खुदगर्जी के साथ अपने मतलब के उसूल और कायदे और कानून बना लिए हैं। और कोई भी इसकी परवाह नहीं करता कि दूसरे अशखास, ग्रोह, तबकों और कौमों पर इसका क्या असर पड़ेगा। परवाह करने वाली सिर्फ एक ही ताकत रह गई है और वो है जूता।
जहां मुकाबले में जूता या जूते का अंदेशा होता है, फिर वहीं अपनी हद से ज्यादा फैले हुए हाथ और पांव सुकड़ जाते हैं। मगर जाहिर है कि जूता किसी आलिम और मुनसिफ हस्ती का नाम नहीं है, वो तो एक अंधी ताकत का नाम है। इसलिए इसके जोर से कभी तवाजुन कायम नहीं होता। जिसका जूता जबरदस्त होता है वो दूसरों को सिर्फ इतना ही नहीं सुकड़ता जितना सुकड़ना चाहिए, बल्कि वो खुद अपनी हद से ज्यादा फैलने की फिक्र में लग जाता है। बस लादीनी और दुनियावियत का माहासिल सिर्फ ये है कि जो भी इस तर्ज अमल को इख्तियार करेगा बेलगाम, गैर जिम्मेदार और बंदे नफ्स होकर रहेगा, खा वो एक शख्स हो या एक ग्रोह हो या एक मुल्क हो और कौम या मजमूए अक़वाम। हेलो जी, और कोई हैं पढ़ने वाले? आज लेट शुरू हुआ क्या प्रोग्राम आज भी? हाँ हाँ, करीब 8-10 मिनट। चलिए खैर, चूंकि एक सब हेडिंग पे रुके हैं हम, आगे जो है कौम परस्ती और उसकी तबाहकारियाँ हैं। जी तो यहाँ इस बात पे वजाहत किया कोई सवाल हो तो वो कर लीजिए, वरना इस पे इख्तिताम करते हैं। और साथ में जो है एक और मशवरा ये भी है कि वो मुझे मालूम हुआ है कि मंडे और फ्राइडे गालिबन वो तजवीद की क्लासेस हो रही हैं, तो कुछ लोग वहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या उनकी सहूलियत के लिए मंडे और फ्राइडे अगर वो पाबंदी से ज्वाइन होते हैं तो उनके खातिर एक 10 मिनट लेट किया जाए और आगे 10 मिनट बढ़ाया जाए। ये एक मशवरा है जो आप लोग दीजिए, वरना कई लोगों को फिर मज़ीद 10:15 की जगह 10:30 और 10:30 की जगह 11:45, तो वो सोच के बताइए, अकॉर्डिंगली जो है इंशाल्लाह हम रखेंगे। 9:30 की जगह मंडे एंड फ्राइडे 10 मिनट लेट करें, क्योंकि जो लोग जैसे जो भी जा रहे हैं। पहली बात तो ये बताइए कि इस ग्रुप में कौन कौन है जो जा रहे हैं वहाँ पे? हाँ, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। कौन जा रहे हैं वहाँ पे? अब वो जिसके घर में चल रहा है वो डॉक्टर मुनाफ मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, अस्सलाम अजहर वालेकुम। साहब फजल भाई जा रहे फजल हैं। हाँ, मुनाफ साहब आप भी जा रहे हैं? हाँ हाँ, मैं मुनाफ भी साहब जा भी जा रहे हैं, शाहिद साहब भी जा रहे हैं, दो अलीम साहब भी जा और रहे हैं। अलीम साहब का रेगुलर नहीं है भाई, आज काम से आया था मैं। अच्छा अच्छा, चलिए, ठीक है। 2 और शाहिद साहब भी जा रहे हैं। शाहिद साहब भी जा रहे हैं। 3 अब्दुर्रहमान साहब भी हैं। आज अब्दुर्रहमान साहब अब्दुल रहमान साहब भी आ नहीं रहे हैं। है, अब्दुल रहमान साहब भी आ रहे हैं। तो फिर क्या इन लोगों की सहूलत के लिए 10 मिनट लेट करें? क्योंकि फौरन पलट के तो वो नहीं हो सकता है। जो लोग रेगुलरली वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम एक 10 मिनट लेट कर लेंगे मंडे एंड फ्राइडे, ठीक है? जी ठीक है। 9:45 से शुरू करिए। चल, ये 2 दिन पीर और जुमा, 9:45 से। ठीक। चलिए फिर इंशाल्लाह दुआ फर्म करते हैं। तहरीक और कारकुन किताबचे की आज हमने शुरुआत की है और आज हमारे स्टडी सर्कल का 164वां दिन है। अल्लाह इस हमारे मिल बैठने को, इस तहरीकी लिटरेचर को पढ़ने को कबूल फरमा ले और हमारी कोताहियों को दरगुजर कर दे, हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये जो बातों को मौलाना ने खोलने की कोशिश की है, हमारे जहनों के तार खुल जाएं, जिसके ज़रिए से आमीन। हमें लादीनियत और दीनियत में फ़र्क महसूस हो। दीन हमारा कोई प्राइवेट अफेयर नहीं है, ये इज्तिमाई अफेयर है। 2 आदमी, जहाँ बच्चा पैदा होता है तो माँ और बाप के संगम का जिक्र किया है कि एक माँ और एक बाप दरकार होते हैं एक बच्चे के पैदा होने में, तो इज्तिमाइयत से उसके लिए कोई फ़रार नहीं है। ये मौजूदा दौर का जिसे कलमा कहा है कि प्राइवेट एंड पर्सनल अफेयर है, ये कह के खुदा को बेदखल करना और खुदा बेजारगी का एक नया फंडा है मौजूदा दौर में। जैसे वो ताज़ा खुदाओं में ये नया खुदा है, जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा है। हम इस फ़िक्र को और इस बात को महसूस करें कि असल में होता ये है कि हमारा हाल ये है कि हम बहुत कभी मुझे माज़रत कीजिए ये कहते हुए, हम बेहिसी का शिकार हैं, मजमूई इंसानियत। हम जानते भी नहीं कि हमारा इस मकसद वजूद क्या है। हम ज़मीन पे भेजे गए तो काहे के लिए भेजे गए? खाने पीने, स्कूलिंग, कॉलेज, ग्रेजुएशन,
کمانے جمانے بچانے خوبصورت بیوی हाँ, خوب लाइट बंद بچے कर दो فلاں तुम। اس کے لیے بھیجے گئے یا کوئی مقصد ہے फैन नहीं हो زندگی रहा है तो फैन ऑफ कर दो। और तुम جس कल सुबह وقت में ہم नहीं کو जाने का है तुम्हारे को फोन, या फिर جس وقت रोज तुम तमाशा बना रहे जिंदगी का। अलीम भाई माइक बंद करो। جس وقت ہم یہ محسوس کریں کہ ہماری सॉरी। زندگی فضول ابس بیکار نہیں ہے، اور کبھی تو اگر اس احساس کے ساتھ ہم ان باتوں کو سننے پڑے کہ زمین میں بننے والے کسی درخت پر لگا ہوا ایک پتا ضائع اور فضول بیکار اللہ نے نہیں پیدا کیا، اور اہل ایمان کی صفت کو اللہ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کہا وما خلقت نے کیا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے کسی چیز کو فضول بیکار ابس نہیں پیدا کیا، تیری ذات کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، زیب ہی نہیں دیتا کہ تو بیکار کوئی چیز پیدا کر دے۔ جس رب ذوالجلال نے، جس خالق ارض و سما نے اپنے خلیفہ کو اس زمین کی سب سے اہم ترین تخلیق اس کی کریشن کو پیدا کیا، وہ ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے چھوڑنے کو پیدا کیا ہوگا؟ چلو کچھ کھلونے گڑیا کھیلیں گے، ایسا کوئی مقصود ہے اللہ کا؟ یہ زندگی کا ہمارا کوئی مقصد ہے؟ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو آئیے ہم سب مل کر اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس مقصد کے شعور کو نہ صرف بیدار کریں، اجاگر کریں، محسوس کریں، بھول گئے ہیں تو یاد کریں، یاد کرائیں، ایک دوسرے کو نصیحت کریں، واعظ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تواصل بالحق تواصل بالصبر کریں، اور ہم یہ اس عہد کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ ہم تیری کتاب سے بھی واقف نہیں، تیری کتاب کے ساتھ تیری کتاب کی تشریح، تیرے نبی کی زندگی اور ان کے اسوہ سنتوں سے واقف نہیں، ہو جا کہ ہم اسلامی تحریکوں کے کچھ لٹریچر سے واقف ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو حتی المقدور حتی الامکان جہاں ہم اپنی دنیاوی نہ جانے صلاحیتوں کو بڑھانے چڑھانے پر پروان دینے کے لیے نہ جانے کتنی صحیح کوششیں، یہ عارضی دنیا کے لیے 25 سال کے گریجویشن سے پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، کبھی ہم اپنی زندگی کے چند لمحات کو نکال کر اس دین کی وسعتوں کو سمجھنے، اس دین کی گہرائیوں کو اور اچھائیوں کو سمجھنے، اور وہ بے چین انسانیت کے لیے مداوا دینے والے اس دین پر کنڈلی مارے بیٹھے سانپوں کی طرح کہیں ہم نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر دے، گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے آمین اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، جن آمین بیماروں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں اللہ ان سب کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان رحمان والے بندوں میں شامل فرما جن کی آنکھوں کو ان کی بیویوں اور ان کے بچوں سے ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ان مخلص بندوں میں سے شامل فرما لے جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے، جن کے نفس اپنے قابو میں رہتے ہیں۔ اے اللہ ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ساری دنیا میں تیرے دین کے لیے جو لوگ کوشاں ہیں اللہ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ تیرے دین پر چلنے والے اس امت پر اے اپنا احسان فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جو لوگ اسلام کو مٹانے مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں اور اس ملک سے ہی نہیں بلکہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں کوشاں ہیں، اے اللہ یا تو ان کو اسلام کی گود میں ڈال اور ان کے زہر کو ختم کر، اور اللہ تیرے اگر فیصلوں میں یہ بات طے ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تو پھر اللہ ان ظالموں سے اور ان کے ظلم سے انسانیت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس نشست کو اس 164ویں دن کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے تو راضی ہو جائے اللہ، ہم سب تو سے راضی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔